अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से गांव में सुबह हमेशा एक ही आवाज़ से शुरू होती थी, मुर्गे की बेतुकी बांग, जो कभी वक्त पर होती ही नहीं थी। इन्हीं आवाज़ों के दरमियान एक दुबला पतला सादा सा 26 साला नौजवान कासम ठंडी ज़मीन पर से चादर हटाता है और आसमान की तरफ देखकर सर झटकता है। या अल्लाह, आज भी वही दिन और वही फिक्र। उसके घर की दीवारें कच्ची थीं, छत से बारिश में पानी टपकता था और सहन में रखे एक टूटे टैंक पर उसकी माँ रोज़ गर्म पानी करती थी। ये वो घर था जहाँ उम्मीद कम और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थीं। कासिम अपने बीमार वालिद, माँ और 3 छोटे बहन भाइयों का सहारा था। बाप खेतों में काम करते करते कमर तोड़ मेहनत का शिकार हो चुके थे। अब अक्सर चारपाई पर पड़े खांस रहे होते। माँ खामोशी से चाय बनाती, कपड़ा बेचने की छोटी मोटी सिलाई करती, मगर घर का खर्चा फिर भी पूरा नहीं होता था। कासिम सुबह से शाम तक 2 नौकरियां करता, दिन में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी और रात में गांव के बाहर वीराने में चौकीदारी, मगर तनख्वाह ऐसी जैसे किसी ने दांतों में दबाकर दी हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता कि कासिम की माँ उसके सामने प्लेट रख कर खुद खाना छोड़ देती। कासिम समझ जाता मगर कुछ कह नहीं पाता। एक रात बहन ने शर्माते हुए कहा, भाई, स्कूल के जूते फट गए हैं। कासिम ने दिल पर पत्थर रखते हुए झूठ बोला, फिक्र न करो, भाई के पास पहले से पैसे रखे हैं। हालांकि उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। ऐसे लम्हों में वो आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ, तू रास्ता खोल दे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन गांव के चौधरी के दालान में सब मर्द बैठे चाय पी रहे थे। गर्मी इतनी थी कि कप में चाय नहीं जैसे आग भरी हो। वहीं एक बुजुर्ग मास्टर बशीर अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, ओए कासम, तू इतना तगड़ा है, तू सऊदी अरब क्यों नहीं जाता? वहाँ बड़े पैसे मिलते हैं। ऊँटों की देखभाल के, बस खाना पीना सोना और ऊँटों से बातें करना। कासिम हंस पड़ा। मास्टर जी, ऊँटों से बातें? मैं तो मुर्गे को सीधा नहीं खड़ा कर सकता। बशीर हंसा। ओ जाहल लड़के, आदाब दुनिया में ऊँटों की, अरब दुनिया में ऊँटों की बहुत कदर है और तनख्वाह तो ऐसे देते हैं कि बंदा वापस आए तो गांव आधा खरीद ले। तू कोशिश कर, किस्मत बदल जाएगी। कासिम के दिल में जैसे कोई चिंगारी जल उठी। रात भर वो करवटें बदलता रहा। अगर वाकई ऐसा मुमकिन है, अगर वो घर का कर्जा उतार सकता है, अगर वो बहनों की पढ़ाई जारी रखवा सकता है। अगली सुबह उसने पक्का फैसला कर लिया। वो सऊदी अरब जाएगा, वो मेहनत करेगा और अल्लाह चाहे तो हालात बदल जाएंगे। पासपोर्ट बनाने, एजेंसी के चक्कर लगाने, पैसे इकट्ठे करने के लिए कासिम ने आधा गांव सर पर उठा लिया। कभी किसी से कर्ज लिया, कभी किसी की मोटरसाइकिल ठीक की, कभी गन्ने के रस के स्टॉल पर शाम तक काम किया। आखिरकार पासपोर्ट और वीज़े की फ़ीस पूरी हो गई। जब टिकट मिला तो कासिम ने पहली बार यकीन किया कि यह सब हकीकत है। घर आकर उसने माँ के हाथ में टिकट रखा। माँ ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बेटा, इतनी दूर जा रहा है, वहाँ किसी चीज़ से डरना नहीं। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, आप दुआ करना, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक बात याद रख, हलाल कमाई कभी खाली नहीं जाती। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस नीयत साफ रखना। कासिम की आंखें भी नम हो गईं। वो जानता था कि ये सफ़र सिर्फ रोज़गार का नहीं, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। रात को वो छत पर लेटा सितारों को देखता रहा, सोचता रहा कि क्या मुस्तकबिल में वो कभी अपने घर वालों को खुशहाल देख सकेगा? क्या वो कभी अपने लिए अच्छा घर बना सकेगा? क्या ये सफ़र वाकई उसकी तकदीर बदल देगा? अगले दिन पूरा गांव एयरपोर्ट जाने वाले कासिम को अलविदा करने आया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे आसानियाँ दे बेटा।
कासिम ने एक आखिरी नज़र घर पर डाली। वही कच्ची दीवारें, वही टूटी छत, और दिल में कहा, मैं वापस आऊँगा और ये सब बदल दूँगा। कासिम बस में बैठते हुए नहीं जानता था कि वो सिर्फ मजदूरी के लिए सऊदी अरब नहीं जा रहा, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जा रहा है जो उसके गांव की कहानियों से भी ज़्यादा हैरान कुन है। कासिम जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम लड़खड़ा गए। ये उसकी ज़िंदगी का पहला सफ़र था, और वो भी सीधा सऊदी अरब। अम्मी के आंसू, बहन भाइयों की दुआएं और बाप की कमज़ोर आवाज़ सब उसके जहन में गूंज रहे थे। जहाज़ की सीट पर बैठकर जब उसने सीट बेल्ट बांधी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जहाज़ उड़ने लगा तो कासिम ने आंखें बंद करके पढ़ाई हुई दो ही दुआएं ज़ेरे लब दोहराईं और ख़ुद को सीट में चिपका दिया। या अल्लाह, बस इज़्ज़त रख लेना, मैं पहली बार उड़ा हूँ, जहाज़ नहीं, दिल उड़ रहा है। लंबा सफ़र था, मगर जब खिड़की से नीचे अरब का सुनहरा सहरा नज़र आया तो कासिम हैरान रह गया। वाह, ये सब रेत है, इतनी ज़्यादा। फिर खुद ही हंस पड़ा। हाँ कासिम, इसी रेत पर तो किस्मत लिखवाने आया है तू। जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट पर उतरा। बाहर निकलते ही गर्म हवा ने उसका चेहरा ऐसे जलाया जैसे किसी ने तंदूर खोलकर उसके रुखसार के करीब रख दिया हो। वो पसीने से नहा गया और आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाया, या अल्लाह, ये यहाँ का मौसम है या सज़ा। एयरपोर्ट के बाहर एक सफ़ेद तोप, काली अबाया, अरबी खुशबू और मजबूत शख्सियत वाला आदमी हाथ में तख्ती लिए खड़ा था। कासिम बिन शाहिद। कासिम ने हड़बड़ा कर आगे बढ़ते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं कासिम हूँ। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, वालेकुम अस्सलाम, अना शेख अब्दुल्ला, ताल ताल। कासिम हैरान भी हुआ और खौफज़दा भी। ओए कासिम, ये तो खुद मालिक है, इसने दिल में कहा और फ़ौरन सामान उठा लिया। शेख अब्दुल्ला की शख्सियत में रोब था, मगर लहजे में नरमी। गाड़ी में बैठकर कासिम ने चुपके से देखा। चमड़े की महंगी सीटें, खुशबू, ठंडी हवा। उसे लगा जैसे वो किसी ड्रामे के सीन में बैठा है। गाड़ी शहर से निकलकर रेतले मैदान में दाखिल हुई। लंबी सड़कें, ऊंचे खजूर के दरख्त और दूर दूर तक सहरा। कासिम को समझ नहीं आ रही थी कि वो ख्वाब देख रहा है कोई, या हकीकत में है। शेख अब्दुल्ला ने पूछा, कासिम, काम आता है ऊँटों का? कासिम ने गर्दन खुजाकर कहा, शेख, मुर्गी तो संभाली है, ऊँट पहली बार देखूंगा, मगर काम में जान लगा दूंगा। शेख ने कहकहा लगाकर कहा, कोई बात नहीं, तुम मेहनती लगते हो, अल्लाह खैर करेगा। फार्म हाउस का गेट खुला तो कासिम की आंखें चमक उठीं। ये कोई आम फार्म नहीं था, ये तो एक छोटा सा अरबी महल था। सामने बेशुमार ऊँटों के बाड़े, कुशादा सहन, अलग अलग हिस्से, बाग, फूल, दरवाज़ों पर लिखे मुक़द्दस अल्फाज और दरमियान में एक शानदार रिहाइशगाह। कासिम का मुंह खुला रह गया। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं तो समझा था कि ऊँटों की देखभाल कच्ची झोंपड़ी में होगी। ये तो बादशाहों वाला घर है। एक अरब कारकुन ने उसे कहा, ताल, ये तुम्हारा कमरा है, नहायत सादा मगर आरामदेह। एसी, साफ बिस्तरा, ठंडा पानी। कासिम ने दिल में सोचा, कासिम, अब अगर यहाँ भी मेहनत ना की तो पाकिस्तान जाकर जूते पड़ेंगे। शाम के वक्त कासिम को ऊँटों वाले हिस्से में ले जाया गया। सामने पहली ही नज़र में एक ऊँट दिखाई दिया जो बाकी सबसे बड़ा था। उसकी आंखों में गरूर, गर्दन लंबी और चाल में बादशाहत थी। कारकुन ने कहा, ये मालिक है, सबसे बूढ़ा और सबसे समझदार। ख्याल रखना, कभी कभी थूक भी देता है। कासिम ने हंसने की कोशिश की, मगर मालिक ऊँट ने उसे ऐसे घूरा जैसे वो कह रहा हो, ये नया आया है, देखूंगा कैसे चलता है। ऊँटों के दरमियान कासिम ने खुद को अजीब सा महसूस किया, जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। कुछ ऊँट उसे देखकर करीब आए, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, एक ने तो नाक फुलाकर आवाज़ निकाल दी। कासिम डरकर पीछे हटा और बोला, ओए भाई, पहले दिन ही दिल ख़राब कर दिया। लेकिन रात होते होते वो इन ऊँटों से मानूस होने लगा। उसने हाथ फेरा, सरीन पर थपकी दी, कुछ से बात भी की। उसे हैरत हुई कि ऊँट उसकी आवाज़ पे वाकई रद्द अमल देते हैं।
جب قاسم نے پہلی بار اونٹ کو پانی پلاتے ہوئے کہا، چل مالک پی لے، پیاسا ہوگا نا، تو لگ رہا تھا جیسے مالک اونٹ واقعی اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ شیخ عبداللہ دور سے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اطمینان تھی۔ یہ لڑکا مختلف ہے، صاف دل ہے، یہی رہنا چاہے یہاں۔ قاسم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا قدم ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں صرف روٹی کمانے آیا ہے، مگر تقدیر بہت بڑی چیزیں لکھ چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی ریت پر پڑی، قاسم کے نئے کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے اسے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ ایک عرب فارم ہاؤس میں سو رہا ہے۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور باہر سے اونٹوں کی مخصوص گوں گوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ قاسم نے چہرہ ملتے ہوئے کہا، واہ قاسم، اب روٹی کمانے کے لیے تیرے ساتھ اونٹ ہیں، مرغے نہیں۔ وہ جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور پھر کارکنوں کے ساتھ صبح کا ناشتہ کرتا ہے۔ کھانا سادہ مگر خوشبودار تھا۔ عربی قہوہ، کھجوریں، روٹی اور گوشت۔ پاکستان میں تو گوشت عید پر ہی دیکھنے کو ملتا تھا، یہاں تو روز مل رہا تھا۔ قاسم نے پہلا لقمہ لیتے ہی کہا، یار اگر یہ زندگی ہے تو پھر پاکستانی غریب کیوں مرتے ہیں؟ میں تو یہاں جم گیا ہوں۔ ناشتے کے بعد کام شروع ہوا۔ قاسم کو اونٹوں کے پنجرے میں لے جایا گیا۔ سامنے مالک اونٹ سینہ تان کر کھڑا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ نے رعایا کو سلامی دینے کا فیصلہ کیا ہو۔ قاسم نے ڈرتے ڈرتے اسے ہاتھ لگایا۔ مالک نے پہلے تو ناک پھلائی، پھر گردن جھکا دی۔ قاسم مسکرا اٹھا، شاباش مالک، ایسے ہی تعاون کرنا، ورنہ میں تو بھاگ جاؤں گا پاکستان۔ پورے فارم میں تقریباً 20 اونٹ تھے، ایک کے مزاج الگ الگ تھے۔ ایک اونٹ لیلا خاصا نخرے والا تھا۔ اس نے قاسم کو پہلے ہی دن دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ قاسم نے کہا، ہاں تو ناراض ہے، چل ٹھیک ہے، میں بھی بات نہیں کرتا۔ دو اونٹ جمیل اور فارس سست تھے، جیسے صدیوں کی نیند پوری کر رہے ہوں۔ ایک ننھا اونٹ سہیل قاسم کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا۔ کچھ دنوں میں قاسم کی محنت اور نرم مزاجی نے اونٹوں کے دل جیت لیے۔ وہ صبح جلدی اٹھتا، ان کے لیے پانی بھرتا، زبان میں عجیب سے پیار بھرے جملے بولتا، جیسے کوئی پالتو بکری سے بات کر رہا ہو۔ مالک کھانا کھا لے، نہیں تو تیرے شیخ کی بیوی مجھے ڈانٹ دے گی۔ اتنی نخرے باز کیوں ہے؟ میں لیلا، تیرے لیے آج گاجر لایا ہوں، کھا لینا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اونٹ واقعی اس کی آواز سنتے ہی پرسکون ہو جاتے۔ کارکن اس کے ارد گرد جمع ہو کر حیرانی سے کہتے، قاسم تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے، اونٹ تمہیں بہت جلد مان گئے ہیں۔ شام ہوتے ہی قاسم تھکاوٹ کے باوجود ہنسی نہیں روک پاتا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں ایسا کام کیا جو اسے خوشی دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اونٹوں کے ساتھ دوستی اس کو روحانی سکون دے رہی ہے۔ ایک دن قاسم نے دیکھا کہ مالک اونٹ کے منہ میں پلاسٹک کا ٹکڑا پھنسا ہے۔ اگر وہ کھا لیتا تو خطرناک ہو سکتا تھا۔ قاسم نے فوراً آگے بڑھ کر بڑی مہارت سے وہ پلاسٹک نکال دیا۔ مالک نے اس کے ہاتھ کے ساتھ گردن رگڑ لی۔ ایک کارکن نے یہ دیکھا تو فوراً شیخ عبداللہ کو خبر دی۔ شیخ باہر آئے، قاسم کو دیکھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ قاسم، تم نے مالک کی جان بچائی، اللہ تمہیں جزا دے۔ اس دن کے بعد شیخ عبداللہ نے قاسم پر اعتماد مزید بڑھا دیا۔ اب وہ اسے صرف اونٹوں کے کام نہیں دیتے تھے، بلکہ گھر کے اندرونی معاملات میں بھی شامل کرنے لگے۔ شیخ کی 4 بیویاں بھی قاسم کو بہت پسند کرنے لگی تھیں۔ پہلی بیوی اکثر پوچھتی، قاسم مالک اونٹ ٹھیک ہے؟ آج کچھ اداس لگ رہا تھا۔ دوسری بیوی کہتی، قاسم بازار جانا ہے، کچھ سامان لینا ہے۔ تیسری بیوی اکثر کھانا دیتے ہوئے پوچھتی، پاکستان کے کھانوں جیسے مزے کے تو نہیں ہوں گے، لیکن کوشش کرتی ہوں تمہاری پسند کے بناؤں۔ چوتھی بیوی ہمیشہ مسکرا کر کہتی، قاسم تمہارے آنے سے گھر کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، برکت ہے تمہاری موجودگی میں۔ قاسم اندر سے شرما جاتا تھا۔ پاکستان میں تو کوئی 2 روپے کی بات بھی نہیں پوچھتا تھا، یہاں عرب خواتین اس سے مشورہ لیتی تھیں۔ شیخ عبداللہ نے ایک دن اسے ساتھ بٹھا کر کہا، قاسم تم میرے جیسے ہو، تم میں خلوص ہے،
محنت ہے اور دل صاف ہے۔ ایسے لوگ یہاں کم ملتے ہیں۔ تم میرے لیے اللہ کی نعمت ہو۔ قاسم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اونٹوں کی نوکری اسے کسی گھر کا اتنا قریبی حصہ بنا دے گی۔ وہ ہر رات سوچتا، یا اللہ، میں ایک پاکستانی مزدور ہوں، مجھے اتنی عزت کیوں؟ لیکن دل سے جواب آتا، محبت اور سچائی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ قاسم کو اندازہ نہیں تھا کہ ابھی یہی محبت آگے چل کر ایک ایسی وصیت میں بدلنے والی ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ قاسم اب صرف ایک عام مزدور نہیں رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس بڑے عرب گھرانے کا حصہ بنتا جا رہا تھا، اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی محنت کس طرح سب کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے۔ صبح جب وہ اونٹوں کو پانی پلاتا، شام کو انہیں صاف کرتا اور رات کو تھکے ہارے صحن میں بیٹھ کر پاکستانی گانے گنگناتا تو پورا ماحول جیسے اس کی موجودگی سے نرم پڑ جاتا تھا۔ ایک دن شیخ عبداللہ نے اسے اچانک بلایا۔ قاسم کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ، کہیں مالک اونٹ والی بات سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مگر شیخ نے اسے سامنے بٹھا کر مسکرا کر کہا، قاسم، آج سے تم اونٹوں کے علاوہ گھر کے معاملات بھی دیکھو گے۔ ہم تمہاری دیانت، اخلاق اور نرم دلی کو پسند کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہ کر کاروباری فیصلے بھی سیکھو۔ قاسم نے حیران ہو کر شیخ کی طرف دیکھا۔ شیخ، میں تو صرف ایک معمولی مزدور ہوں، میں یہ سب کیسے؟ شیخ نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ قاسم، انسان معمولی یا عظیم اپنے کردار سے بنتا ہے، کام سے نہیں۔ یہ وہ دن تھا جب قاسم کو پہلی بار لگا کہ اس کے اندر واقعی کوئی صلاحیت ہے جو شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اب قاسم کا معمول بدل چکا تھا۔ صبح وہ مالک اونٹ کی گردن سہلاتا، شام کو شیخ کے ساتھ بیٹھ کر عربی مہمانوں کو چائے دیتا۔ یہ اس کے لیے عجیب تجربہ تھا۔ پاکستان میں وہ چوکیدار کی کرسی پر بیٹھتا تھا، یہاں عرب بزرگ اس کی باتیں دلچسپی سے سنتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ نے کہا، قاسم، چائے ذرا پتلی بنانا۔ قاسم نے ہنس کر جواب دیا، شیخ، پتلی تو پاکستان میں ہماری قسمت ہوتی ہے، چائے تو ہمیشہ گاڑی ہی بنتی ہے۔ پورا کمرہ ہنس پڑا۔ شیخ کی خوشی چھپ نہ سکی۔ وہ قاسم کی سادگی سے دلی طور پر محظوظ ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قاسم کو باورچی خانے، صحن، بازار اور مہمانداری سب کی ذمہ داریاں ملنے لگیں۔ شیخ کے گھر کی چاروں بیویاں بھی اسے گھر کا فرد سمجھنے لگیں۔ پہلی بیوی اکثر اسے روکتی، قاسم، باہر دھوپ بہت ہے، ٹوپی پہن کر جانا۔ دوسری بیوی اسے کھجوریں دیتی، یہ لو، اس سے طاقت رہتی ہے، تم دن بھر کام کرتے ہو، تھکتے تو ہوگے۔ تیسری بیوی اسے کبھی کبھار اپنے بچوں کے کھیل دیکھنے کو کہتی، قاسم، آؤ انہیں دیکھو، بہت شرارتی ہیں۔ چوتھی بیوی ہمیشہ نرم لہجے میں پوچھتی، قاسم، تم اکیلے ہو، گھر والوں کی یاد تو آتی ہے نا؟ قاسم دل میں کہتا، اوئے قاسم، یہ کیسے لوگ ہیں؟ پاکستان میں تو محنت کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں محبت بھی مل رہی ہے، عزت بھی۔ ایک دن شیخ نے قاسم کو اپنے برابر بٹھایا، وہ بہت کم لوگوں کو اس مقام پر جگہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا، قاسم، میں چاہتا ہوں تم مجھے بازاری چیزیں لانے میں مدد دیا کرو، میرے بیٹوں کے پاس وقت نہیں، تم پر مجھے بھروسہ ہے۔ یہ قاسم کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ باہر کی مارکیٹ میں پورا گاؤں جیسے قاسم کو گھور رہا تھا۔ کارکن آوازیں دیتے، یہ وہ پاکستانی ہے جس پر شیخ کو بہت اعتماد ہے۔ قاسم شرما کر سر جھکا لیتا، ہائے اللہ، یہاں تو میں وی آئی پی بنتا جا رہا ہوں، پاکستان میں تو بس کمپیوٹر پر جاری ہے لکھا ہوتا ہے۔ ایک شام جب سب گھر والے صحن میں جمع تھے، قاسم پانی کی کیتلی لا رہا تھا کہ شیخ کی دوسری بیوی نے مسکرا کر کہا، قاسم، تمہارے آنے سے گھر میں رونق بڑھ گئی ہے۔ تیسری بیوی بولی، ہاں، اور بچوں کو بھی تم بہت پسند ہو۔ چوتھی نے ہلکے سے کہا، اللہ نے تمہیں نیک دل دیا ہے، ایسی سچائی آج کل کم ملتی ہے۔ قاسم کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اتر گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہی اس کی اصل جگہ ہے۔ یہ گھر، یہ لوگ، یہ گرم جوشی، اسے ہر دن محسوس ہوتا کہ شیخ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، جیسے وہ اسے چند سال بعد کسی بڑے منصب کے لیے تیار کر رہے ہوں۔
शेख अब्दुल्ला कासिम के साथ बाग में बैठकर अक्सर अपनी जवानी के दिन सुनाते। कासिम, मैं भी कभी गरीब था। मैंने बकरियां चराईं, धूप में काम किया। अल्लाह ने मुझे बुलंद किया। तुम भी मेहनत करते रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। कासिम की आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, अगर शेख सच कह रहे हैं तो शायद मेरा मुस्तकबिल वाकई कुछ बड़ा है। लेकिन कासिम को अभी मालूम नहीं था कि शेख की यही मोहब्बत आगे चलकर ऐसा फैसला बनने वाली है जो इसकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा। अभी तो वो सिर्फ एक जिम्मेदार, मेहनती और सच्चे दिल का नौजवान था, मगर बहुत जल्द इसे वो किरदार मिलने वाला था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। शेख अब्दुल्ला की मुस्कुराहट, उनकी मजबूत आवाज़ और सहन में गूंजती उनकी हंसी कासिम की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मगर सब कुछ अचानक बदलने लगा। एक हफ्ता गुजरने के साथ ही कासिम ने महसूस किया कि शेख की तवानाई कम होती जा रही है। वो जो पहले सुबह सवेरे ऊँटों के पास जाया करते थे, अब ज़्यादातर अपने कमरे में बैठे रहते। कभी खांसी होती, कभी सांस फूल जाता। कासिम पहले पहल समझा कि शायद थकन है, मगर हालात उससे कहीं ज़्यादा संगीन थे। एक दिन कासिम पानी लेकर अंदर गया तो देखा कि शेख का हाथ हल्के से कांप रहा है। कासिम चौंक कर आगे बढ़ा। शेख, आप ठीक हैं? शेख ने मुस्कुराकर कहा। कासिम, बुढ़ापा भी एक हकीकत है, बस कुछ दर्द है। मगर कासिम जानता था कि ये सिर्फ दर्द नहीं, घर की फिजा भी बदल रही थी। बीवियों के चेहरों पर परेशानी, बच्चों की खामोशी और मुलाजिमीन का मोहतात रवैया सब कुछ बता रहा था कि मामला मामूली नहीं। डॉक्टर रोज़ आने लगा, दवाएं बदलती रहीं, लेकिन शेख की हालत बेहतर होने की बजाय मज़ीद कमज़ोर होती गई। कासिम जब भी काम ख़त्म करके शेख के कमरे में जाता, वो इसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते, जैसे उनकी थकावट लम्हे भर को गायब हो गई हो। एक रात घर के बड़े सहन में अजीब खामोशी थी। आसमान पर सितारे थे, मगर हवा में परेशानी की बू थी। कासिम ऊँटों के पास बैठा, उनकी पीठ थपथपा रहा था, मगर जहन पूरा वक्त शेख की तरफ ही लगा हुआ था। या अल्लाह, ये मेरे लिए बाप जैसे हैं, इनको कुछ ना हो। उसी वक्त शेख की बड़ी बीवी आई, आंखों में नमी, चेहरे पर बेहद संजीदगी। कासिम, शेख ने तुम्हें बुलाया है। कासिम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तेज़ी से अंदर गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। शेख बिस्तर पर नीम दराज थे। चारों बीवियां, शेख के दो बेटे, एक बुजुर्ग खानदान मशीर और डॉक्टर सब मौजूद थे। कासिम अंदर दाखिल हुआ तो पूरा कमरा जैसे उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। शेख ने कमज़ोर हाथ उठाकर उसे इशारा किया। कासिम, इधर आओ, मेरे पास बैठो। कासिम बैठ गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। शेख ने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा, कासिम, तुम मेरे लिए सिर्फ मुलाजिम नहीं रहे, तुम मेरे बेटे जैसे हो, दयानतदार, सच्चे, नरम दिल। इस घर को तुम जैसे इंसान की ज़रूरत है। कासिम की आंखें भर आईं, लेकिन शेख की अगली बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। कासिम, मेरी एक वसीयत है, मेरे जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। घर, फार्म, सब कुछ, कारोबार, मेरा ख़ानदान तुम्हारे हवाले होगा। कासिम का दिल जैसे रुक गया। वो बुड़बुड़ाते हुए बोला, शेख, मैं कैसे? मैं तो सिर्फ एक मज़दूर हूँ। शेख ने उसका हाथ पकड़ा। कासिम, इंसान मज़दूर नहीं होता, नीयत और किरदार ही इंसान का मुकाम तय करते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को आजमाया है, मगर तुम जैसा मुखलिस कोई नहीं देखा। मेरे बाद ये सब तुम्हारे सुपुर्द होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। शेख की बीवियां सर झुकाए खामोश बैठी थीं। बेटे भी कुछ ना बोले, सिर्फ देखते रहे। कासिम की सांसें भारी हो रही थीं। वो बार बार सोच रहा था, ये मुझ पर इतने बड़े फैसले की जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं? मैं कौन हूँ? शेख ने उसे करीब खींचकर आखिरी बात की। कासिम, मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए चुना है। तुम इस घर के लिए अमानत हो। इन्हें छोड़कर मत जाना। इन्हें हिफाजत चाहिए, रहनुमाई चाहिए, और तुम ये कर सकते हो। कासिम के होंठ कांपने लगे। शेख, मैं पूरी कोशिश करूँगा, बस अल्लाह आपको सेहत दे दे। शेख ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा,
اب میرا وقت قریب ہے قاسم، میری بات یاد رکھنا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے راستے بھی خود دیتا ہے، تم اکیلے نہیں رہو گے۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ شیخ کے ہاتھ چوم کر کہنے لگا، میں کبھی بھی اس گھر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس رات قاسم دیر تک شیخ کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک ایسی راہ بنا رہی ہے جس کا بوجھ بھی بہت ہے اور جس کی برکت بھی ہے بے شمار۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو پہلی وصیت سنی ہے، اصل دھچکا آنے والا تھا۔ فجر کا وقت تھا، صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر گھر کے اندر خاموشی کسی سوگ کی طرح گہری تھی۔ قاسم وضو کر کے شیخ کے کمرے کی طرف گیا، جیسے روز صبح جاتا تھا، مگر آج دروازے کے باہر سب کھڑے تھے، بیویاں، بچے، ڈاکٹر اور چند ملازمین۔ قاسم نے سب کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموش دہشت دیکھی، دل دھک سے رہ گیا۔ ڈاکٹر آہستہ سے بولا، قاسم، شیخ ابھی کچھ دیر پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ قاسم کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ وہ اندر بھاگا، شیخ کے بستر کے قریب گرا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب نہ وہ مسکراہٹ تھی، نہ وہ گرم ہاتھ، صرف خاموشی۔ قاسم کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ شیخ، آپ نے کہا تھا میں اکیلا نہیں رہوں گا، آپ نے کہا تھا۔ اس کی آواز گلے میں ہی ڈوب گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ شیخ کی چاروں بیویاں الگ الگ روتی تھیں، کوئی سسکیوں کے ساتھ، کوئی چپ چاپ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ گھر کے ملازمین بھی رو رہے تھے۔ شیخ نہ صرف خاندان کے سربراہ تھے بلکہ سب کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ دوپہر کو جنازہ ہوا، پورا علاقہ کٹھا ہو گیا۔ قاسم قبر کے کنارے پر کھڑا تھا، ہاتھ مٹی سے کانپ رہے تھے۔ جب تابوت نیچے اتارا گیا تو اپنے ضبط کے باوجود اس کی ہچکیاں نکل گئیں۔ شیخ صرف ایک مالک نہیں رہے تھے، وہ قاسم کے دل میں باپ کی جگہ لے چکے تھے۔ جنازے کے بعد گھر واپس آیا تو خاموشی اور زیادہ بھاری محسوس ہوئی۔ ہر چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، ہر قدم جیسے بوجھل اٹھا کر چل رہا تھا۔ مغرب کے بعد شیخ کا خاندان، مشیر، سب کو بڑے ہال میں لے کر آیا۔ قاسم کو بھی ساتھ بٹھایا گیا۔ سب جانتے تھے کہ آج وصیت کھولی جانی تھی۔ قاسم کے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے تھے، اس کی نبض تیز، دل میں خوف اور بے چینی۔ بشیر نے خط اٹھایا، بھاری آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ میں عبداللہ بن سعید ہوش و حواس میں یہ وصیت لکھ رہا ہوں۔ ہال میں خاموشی ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ جملہ آیا جس نے قاسم کے ہوش اڑا دیے۔ میرے بعد میرے گھر، میرے کاروبار اور میرے تمام معاملات کی ذمہ داری قاسم بن شاہد کے سپرد ہوگی۔ وہ میرے اعتماد کی علامت ہے اور میرے دل کے قریب ترین ہے۔ قاسم کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے پورا ہال گھومنے لگا ہو۔ لیکن اگلا جملہ، وہ جملہ جس کی روح تک کو لرزا گیا۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ میری چاروں بیویاں میری وفات کے بعد قاسم سے نکاح کرنے پر رضامند ہوں، تاکہ خاندان کی عزت برقرار رہے اور گھر بے سہارا نہ ہو۔ قاسم ان کا محافظ، ذمہ دار اور اس گھر کا نیا سربراہ ہوگا۔ قاسم نے بے اختیار چیئر پکڑ لی۔ نکاح؟ 4 بیویاں؟ میں؟ ہال جیسے منجمد ہو گیا۔ بیویوں کے چہروں پر غم کے ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کوئی حیران نہیں تھا، جیسے سب پہلے سے جانتے ہوں۔ قاسم نے گھبرا کر مشیر کو دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک عام پاکستانی لڑکا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی، میں تو اس گھر کا بھی نہیں ہوں۔ مشیر نے نرمی سے کہا، قاسم، یہ فیصلہ شیخ نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ برسوں سے تمہیں پرکھ رہے تھے اور تم ان کے لیے صرف مزدور نہیں تھے، امانت تھے۔ شیخ کے بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر قاسم کا ہاتھ پکڑا۔ قاسم، ہم سب نے اس فیصلے کا احترام کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے والد تمہیں بہت چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد ان کے گھر کی حفاظت ایک نیک، صاف دل انسان کرے، اور وہ انسان تم ہو۔ قاسم کے گلے میں لفظ رک گئے۔ وہ صرف اتنا کہہ پایا، لیکن میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا؟ میں نے زندگی میں کبھی ایک رشتہ بھی نہیں، اور یہاں 4۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔
بڑی بیوی خاموشی سے بولی، قاسم تم فکر نہ کرو، یہ فیصلہ ہم نے خود قبول کیا ہے۔ شیخ کے بعد اگر گھر کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے تو وہ صرف تم ہو۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گی، مگر ہم تم پر بھروسہ کرتی ہیں۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کھڑا بھی نہیں رہ سکا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسلسل خود سے پوچھتا رہا، میں کون ہوں؟ مجھے یہ سب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا میں واقعی اس کے قابل ہوں؟ اس رات قاسم اپنے کمرے میں گھنٹوں بیٹھا چھت کو دیکھتا رہا۔ شیخ کی باتیں یاد آتی رہیں، اللہ جسے چنتا ہے اسے راستے خود دکھا دیتا ہے۔ لیکن قاسم کو لگ رہا تھا کہ اس کے کندھوں پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ تو صرف وصیت تھی۔ اس رات قاسم نے شاید ایک لمحہ بھی آنکھ نہ جھپکی۔ کمرے کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی اور وہ بار بار وصیت کے الفاظ یاد کر کے گھبراہٹ سے سانس بھول جاتا تھا۔ 4 بیویوں سے نکاح، اتنی بڑی ذمہ داری، یہ سب میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اس کے ہاتھ بار بار کانپنے لگے اور وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کا بوجھ اچانک اس کے کمزور کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ قاسم نے گھبرا کر فون اٹھایا اور پاکستان میں اپنی ماں کو ویڈیو کال ملا دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں رات کا وقت ہے، مگر اس کا دل تھامے نہیں تھم رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ماں کی تھکی ہوئی آواز آئی، ہاں قاسم بیٹا، خیر ہے؟ اس وقت کیوں فون کیا؟ قاسم کے پہلے ہی الفاظ میں گھبراہٹ، بے چینی اور رکاوٹ تھی۔ امی، میں مشکل میں ہوں، بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں فوراً فکر اتر آئی، بیٹا کیا ہوا؟ کام سے نکال دیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ قاسم نے گہری سانس لی، جیسے ہچکی روکتے ہوئے بولا، نہیں امی، کام سے نہیں نکالا۔ شیخ جنہوں نے مجھے بیٹا کہا، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، امی وہ انتقال کر گئے۔ ماں نے دل تھام کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا بہت افسوس ہوگا، وہ تمہارے لیے اچھے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مگر تم کیوں ایسے پریشان ہو جیسے کوئی گھنٹہ تم پر گرا ہو؟ قاسم سر جھکا کر بولا، امی ان کی وصیت نے میری جان نکال دی ہے۔ ماں کی آواز تھوڑی سخت مگر فکر مند ہوئی، صاف صاف بتا کیا ہوا ہے؟ قاسم نے ہمت جمع کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں بول دیا، امی مجھے ان کی 4 بیویوں سے نکاح کرنے کو کہا ہے۔ میں ان کے سارے گھر، کاروبار، ذمہ داریاں میرے سپرد کر دی ہیں۔ امی میں 4 بیویوں کا شوہر کیسے بن جاؤں؟ میں تو ایک رشتہ بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتا۔ ماں نے پہلے تو سمجھا شاید قاسم مذاق کر رہا ہے، مگر جب اس کے چہرے پر سچی گھبراہٹ دیکھی تو چند لمحے وہ خاموش رہیں۔ پھر اچانک ماں کے ہاتھ سے موبائل گرنے کی آواز آئی، 4 بیویاں؟ اللہ خیر کرے بیٹا، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، امی میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کروں؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیا میں یہ سب ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں؟ اگر میں نے غلطی کی تو اس گھر کا کیا ہوگا؟ شیخ کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ امی میں ڈر رہا ہوں، بہت ڈر رہا ہوں۔ ماں نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالا، پھر آہستہ آہستہ بولی، قاسم بیٹا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تجھے کسی وجہ سے اس گھر تک پہنچایا۔ ایسے فیصلے کسی کو یوں ہی نہیں دیے جاتے۔ شیخ نے تمہارے اندر کچھ دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنی بیٹوں کو نہیں چنا، انہوں نے تمہیں چنا بیٹا، اس لیے کہ انہیں یقین تھا تم امانت نہیں توڑو گے۔ قاسم نے آہستہ سے کہا، لیکن امی 4 بیویاں، کیا میں سب کے ساتھ انصاف کر سکوں گا؟ ماں کی آواز میں نرمی اور دعا شامل تھی، بیٹا اسلام میں اجازت ہے، مگر شرط انصاف کی ہے۔ اگر تم دل سے چاہو اللہ تمہیں طاقت دے دے گا۔ زبان سے نہیں، نیت سے انصاف ہوتا ہے، اور تمہاری نیت صاف ہے قاسم، مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، اگر تم یہ ذمہ داری قبول کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ قاسم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تھمے نہیں۔ وہ بچپن میں ماں کے کہے ہر لفظ پر بھروسہ کرتا تھا،
آج بھی اسے محسوس ہوگا جیسے ماں نے اس کے دل میں روشنی رکھ دی ہو۔ مگر دل میں ایک اور سوال تھا۔ امی، اگر میں انکار کر دوں؟ ماں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، بیٹا، انکار کرنا حرام نہیں۔ اگر تمہیں لگے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو انکار بھی کر سکتے ہو، مگر اگر اللہ نے تجھے منتخب کیا اور چاروں عورتیں بھی راضی ہیں تو یہ شاید تیرے نصیب کا فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے آسان انسان نہیں کرتے، تقدیر کرتی ہے۔ قاسم کے اندر عجیب سا سکون اترنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلہ آسان نہیں، مگر ایک بات واضح تھی، یہ ذمہ داری اب صرف اس کی زندگی نہیں، کسی اور کی امید بھی تھی۔ ماں نے آخر میں کہا، فیصلہ جلدی نہ کرنا بیٹا، فکر، دعا اور سوچ، پھر وہ فیصلہ کرنا جس میں اللہ کی رضا لگے۔ اور یاد رکھ، اگر تو انصاف کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کال ختم ہوئی۔ قاسم نے فون ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید واقعی یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہوا۔ شاید اس کا انتخاب ہو چکا تھا، مگر ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا، اور یہی فیصلہ قاسم کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ قاسم نے 3 دن تک خود کو کسی فیصلے کے قابل نہیں سمجھا۔ وہ صبح اٹھ کر اونٹوں کے پاس ضرور جاتا، مگر ہر حرکت، ہر قدم بوجھل ہوتا۔ مالک اونٹ اسے دیکھ کر سر جھکا دیتا، جیسے وہ بھی جانتا ہو کہ قاسم کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو موت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں ہو۔ شیخ کی چاروں بیویاں بھی قاسم کی نظریں تلاش کرتی رہتی، مگر کچھ پوچھتی نہیں تھیں۔ سب جانتے تھے کہ فیصلہ قاسم کو ہی کرنا ہے۔ آج وہ دن تھا جب خاندان کے مشیر نے قاسم کو دوبارہ بلایا۔ قاسم کے قدم بھاری تھے۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو چاروں بیویاں سامنے بیٹھی تھیں، پردے کے پیچھے، مگر آوازیں صاف سنائی دے سکتی تھیں۔ شیخ کے دونوں بیٹے بھی موجود تھے، چہرے پر سنجیدگی، مگر نفرت کا کوئی سایہ نہیں۔ سب کی آنکھیں قاسم پر تھیں۔ قاسم، 3 دن ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ تم پریشان ہو، اب ہمیں تمہارا فیصلہ چاہیے۔ مشیر نے نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ قاسم نے گہری سانس لی۔ میں نے بہت سوچا، بہت دعا کی اور اپنی ماں سے بھی بات کی۔ میں ڈرا ہوا ہوں، لیکن فرار نہیں ہونا چاہتا۔ شیخ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں اس گھر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ چاروں بیویاں راضی ہیں اور اگر میں انصاف کر سکا تو میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہال میں جیسے ہوا رک گئی۔ چند لمحوں بعد چاروں بیویوں کے چہرے پردے سے نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں، سکون تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتی تھیں کہ قاسم یہی فیصلہ کرے گا۔ بڑی بیوی نے آہستہ سے کہا، قاسم، ہم تم پر بھروسہ کرتی ہیں۔ ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں، ہمیں محافظ، رہنما اور عزت دینے والا چاہیے۔ تم وہ شخص ہو۔ قاسم نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے ذمہ داری کا پہاڑ گرا ہے، مگر دل میں سکون بھی اتر رہا تھا۔ نکاح کا دن طے ہوا اور پھر ایک ایک کر کے چاروں نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح سادگی سے چند گواہوں کے سامنے۔ قاسم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قبول ہے، قاسم نے دھیرے سے کہا، قبول ہے، اور پہلی ذمہ داری اس کے کندھے پر اتر گئی۔ دوسرا نکاح، قاسم کے دل پر ایک بار پھر لرزش، کیا میں واقعی یہ سب سنبھال پاؤں گا؟ مگر اس نے پھر کہا، قبول ہے۔ تیسرا نکاح، قاسم کی آواز میں تھوڑی مضبوطی آئی، یہ صرف نکاح نہیں تھے، یہ اعتماد کا معاہدہ تھا۔ چوتھا نکاح، قاسم نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی، قبول ہے، اور اس کے کہنے کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ ایک ایسی زندگی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد قاسم کو مبارکبادیں ملنی شروع ہو گئیں۔ شیخ کے بیٹے آگے آئے، قاسم بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارے والد نے یہ وصیت کی ہے تو اس میں حکمت ہے۔ قاسم نے شرمندگی سے کہا، بھائی، میں صرف اپنی کوشش کروں گا، پوری، بس دعا کریں کہ میں انصاف کر پاؤں۔
उस रात कासिम अपने कमरे में बैठा कांपता रहा, टिकटिकी बांधे दरवाजे को देखता रहा। कासिम, आज से तुम 4 घरों के जिम्मेदार हो। तुम किसी के मुलाजिम नहीं, तुम घर के सरबराह हो। तुम्हें हर फैसला सोच कर करना होगा। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दिल पसलियों से बाहर आ जाएगा। रात गए उसने खिड़की खोली, सहरा की ठंडी हवा अंदर आई। वो बाहर आसमान को देखने लगा। उसे शेख की आवाज़ याद आई, अल्लाह जिसे चुनता है वो उसे तन्हा नहीं छोड़ता। कासिम के दिल में पहली बार एक मजबूत एहसास पैदा हुआ। अगर शेख मुझ पर भरोसा करते थे तो मैं भी खुद पर भरोसा करूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं इंसाफ करूंगा और शेख का घर कभी टूटने नहीं दूंगा। अगली सुबह जब कासिम उठा तो उसे हैरत का पहला झटका मिला। दरवाज़ा खोला, सामने चारों बीवियां अलग अलग सिमतों से आ रही थीं। एक ने कहा, कासिम, आपके लिए नाश्ता क्या बनाऊं? दूसरी ने पूछा, आपकी कमीज़ कौन सी इस्त्री कर दूं? तीसरी ने नरमी से कहा, आज घर के बजट के बारे में बात करनी है। चौथी ने मुस्कुराकर कहा, हमारी बातचीत ज़रूरी है, आपको घर के सारे मामलात समझाने हैं। कासिम सर पकड़कर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने ऊँटों को काम दिया था, ये तो पूरा अरब मुल्क मेरे सर पर आ बैठा। मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था, जिम्मेदारी की रोशनी थी। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी और कासिम अब इससे भागने वाला नहीं था। कासिम की नई जिंदगी ऐसे थी जैसे किसी ने एक आम पाकिस्तानी लड़के को उठाकर अचानक किसी फिल्म के मरकज़ में खड़ा कर दिया हो। निकाह के चंद दिन बाद ही उसे वो शिद्दत से महसूस हुआ कि चारों बीवियों का शौहर होना सिर्फ कबूल है, कह देने का नाम नहीं। ये रोज़ाना इम्तिहान है, वो भी बगैर किसी वक्फे के। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन थी वो ये कि घर की चारों बीवियां वाकई कासिम की रहनुमाई करना चाहती थीं, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती थीं। कासिम को पहले दिन ही समझ आ गया कि हर बीवी की पसंद, नापसंद, आदत और रवैये अलग हैं। पहली बीवी इंतहाई संजीदा मिजाज थी, घर के निज़ाम को बड़ी बारीकी से देखती। दूसरी बीवी नर्म दिल और ख्याल रखने वाली। तीसरी बीवी कारोबारी जहन रखती, हिसाब किताब की माहिर। और चौथी बीवी सबसे ज़्यादा दोस्ताना, हंसी मजाक करने वाली। कासिम सुबह उठा तो 4 मुख्तलिफ सिमतों से 4 मुख्तलिफ बातें उसके पास पहुंच चुकी थीं। कासिम, आज घर के अखराजात पर बात करेंगे। कासिम, आपके लिए नाश्ता बना दूं? कासिम, आज मार्केट से चीज़ें मंगवानी हैं। कासिम, बच्चों के स्कूल के बारे में भी फैसला करना है। कासिम सर पकड़कर बैठ गया। मैं तो समझा था ऊँटों के मिजाज ही मुश्किल होते हैं, यहाँ तो पूरा घर अलग अलग मुल्कों की तरह चल रहा है। लेकिन कासिम ने भागने की बजाय खुद को संभाला। वो हर बीवी को बराबर वक्त देने लगा, रोज़ाना का निज़ाम तरतीब देने लगा। उसने मोबाइल में मुकम्मल शेड्यूल बना लिया, किस दिन किसके साथ वक्त गुजारना है, कौन सा काम किस दिन करना है, किस बीवी ने कौन सी खरीदारी का कहा है। वो हंसते हुए कहता, कासिम, तू अब सिर्फ शौहर नहीं रहा, तू एक 4 मुल्की इत्तेहाद का वज़ीर आज़म है। वक्त गुजरने लगा और कासिम अपनी जिम्मेदारियों में बेहतर होता गया। घर के अंदर इज्जत बढ़ गई। बच्चों ने उसे अब्बा कासिम कहना शुरू कर दिया, जिस पर वो शर्मा कर कहता, अरे मैं इतना बड़ा अब्बा नहीं हूँ, मैं खुद बच्चा हूँ अभी। लेकिन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर उसका दिल भर आता। अब बारी थी कारोबार संभालने की। शेख ने जो फार्म, ज़मीनें और कारोबार छोड़े थे वो छोटे मोटे नहीं थे। एक ऊँट फार्म, एक खजूर फार्म, एक खुशबुओं की दुकान, एक छोटा रेस्ट हाउस और कुछ सरमायाकारी। कासिम के लिए ये सब कुछ एक गोरख धंधा था। पहले दिन जब उसे माली हिसाब दिखाया गया, वो हैरत से बोला, भाई, पाकिस्तान में मैं बस इतना जानता था कि जेब में 200 हों तो समोसे खा सकता हूँ। ये मार्जिन और मुनाफा और शेयर्स क्या भला हैं? किताबें, रजिस्टर, रसीदें सब देखकर उसका दिमाग घूमने लगा। लेकिन तीसरे नंबर वाली बीवी जो कारोबारी जहन रखती थी,
اس کی بہترین مددگار بنی۔ وہ اسے کہتی، قاسم ڈرنا نہیں، اگر نیت صاف ہو تو کاروبار خود فائدہ دیتا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، تم بس سمجھتے جاؤ۔ قاسم رات دیر تک بیٹھ کر حساب کتاب سیکھتا رہا۔ وہ ہر بزنس میٹنگ میں بیٹھتا، عرب تاجر اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ یہ سادہ پاکستانی لڑکا کس اعتماد سے بات کرتا ہے۔ قاسم کبھی کبھار گھبرا بھی جاتا، مگر وہ مسکرا کر کہتا، شیخ نے اگر مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں بھی خود پر بھروسہ رکھوں گا۔ آہستہ آہستہ قاسم فیصلہ سازی میں مضبوط ہونے لگا۔ وہ معاملات کو سمجھنے لگا، کیا چیز کہاں سے خریدنی ہے، کتنے میں بیچنی ہے، کس ملازم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ذہن میں صاف ہوتا چلا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، قاسم نے ہر بیوی کے ساتھ انصاف کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ نہ کسی کو نظر انداز کرتا، نہ کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا۔ اگر کوئی بیوی ناراض ہوتی تو وہ محنت کر کے اسے مناتا، دیکھیے میں چاروں میں سب سے زیادہ ڈرتا آپ سے ہوں۔ یہ سب سن کر ہنس پڑتی اور ماحول گرم ہونے کی بجائے خوشگوار ہو جاتا۔ ایک دن پورا گھر صحن میں جمع تھا، دھوپ نرم تھی، بچے کھیل رہے تھے اور قاسم اونٹوں سے واپس لوٹا تھا۔ چوتھی بیوی نے کہا، قاسم پتہ ہے اس گھر کو دوبارہ سکون ملا ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ پہلی بیوی نے سر جھکا کر کہا، تم نے انصاف کیا، ذمہ داری نبھائی اور کسی کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ شیخ نے صحیح کہا تھا، تم واقعی اس گھر کے لیے اللہ کی نعمت ہو۔ قاسم کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ وہ صحن میں بیٹھا سب کو دیکھتا رہا، چار بیویوں کی ہنسی، بچے کھیلتے ہوئے، گھر کے ملازمین مطمئن اور دور مالک اونٹوں سے دیکھ کر سر ہلا رہا تھا۔ قاسم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، میں یہاں صرف کام کرنے آیا تھا، آپ نے مجھے بادشاہی بنا دیا۔ اگر میں غلطی کروں گا تو سب ٹوٹ جائے گا، اس لیے مجھے راستہ دکھاتے رہنا، میں محنت کروں گا اور انصاف سے چلوں گا۔ قاسم اب وہ لڑکا نہیں تھا جو پاکستان کے گاؤں سے سموسوں کے حساب پر زندگی گزارنے آیا تھا۔ وہ ایک گھر کا محافظ، ایک خاندان کا راستہ دکھانے والا اور ایک کاروبار کا سربراہ بن چکا تھا۔ لیکن یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اصل صبر، اصل ذمہ داری ابھی آگے تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا، صحرا کی ہوائیں پہلے جیسی تھیں، مگر قاسم کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی۔ جس شخص نے سعودی عرب قدم رکھتے ہوئے اپنے پاس صرف چند کپڑے، ایک پرانا فون اور ایک امید رکھی تھی، آج وہ ایک پورے خاندان کا ستون تھا، 4 گھروں کا محافظ، درجنوں ملازمین کا ذمہ دار اور ایک وسیع کاروبار کا سربراہ۔ 1 سال پہلے قاسم سادگی سے اونٹوں کے باڑے میں بیٹھا دن بھر کام کرتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا تھا، مگر اب اس کی وجہ دولت یا شہرت نہیں، بلکہ وہ دل میں ایک احساس لے کر اٹھتا تھا، مجھے ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جملہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا چکا تھا۔ قاسم نے کاروبار میں حیرت انگیز تبدیلیاں کی تھیں۔ شیخ کا کھجور فارم پہلے کبھی اس قدر منظم نہیں تھا۔ اونٹوں کے ریس ٹریک پر اس نے جدید تربیت کا نظام تیار کیا۔ خوشبوؤں کی دکانوں کو آن لائن کر دیا، جس سے منافع دگنا ہو گیا۔ حد تو یہ کہ شہر کے بڑے تاجر اب قاسم کو ابو عدنان کہہ کر احترام دیتے تھے۔ لیکن قاسم کے دل میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بدلنے کے باوجود بدلا نہیں تھا۔ آج بھی وہ مٹی میں بیٹھ کر اونٹوں کے کان صاف کرتا تھا۔ آج بھی وہ فارم کے ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ آج بھی وہ بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر کے صحن میں دوڑتا تھا۔ دولت نے اسے غرور نہیں دیا، بلکہ اور زیادہ عاجزی دی۔ چاروں بیویوں کے درمیان سکون تھا، اور یہ سکون خود قاسم کی بدولت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزار کر دوسرے کی دل آزاری نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر ایک کے مشورے کو اہمیت دیتا، ان کی بات سنتا، ان کے ساتھ انصاف کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں کبھی وہ بے چینی نہیں آئی جو اکثر ایسے گھروں میں دکھائی دیتی تھی۔ ایک شام سب گھر والے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، بچے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے۔ قاسم اونٹوں کے باڑے سے واپس لوٹا، کپڑوں پر ہلکی سی دھول تھی، مگر چہرے پر گہرا اطمینان۔
चौथी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, कासिम, आप आज भी वैसे ही आते हैं जैसे 1 साल पहले ऊँटों के पास काम करते थे। कासिम ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं ऊँटों की खुशबू छोड़ दूं तो मैं कासिम नहीं रहूंगा। घर वालों ने कहकहा लगाया। पहली बीवी ने नरमी से कहा, कासिम, हमें फ़ख्र है कि तुमने इंसाफ किया, मोहब्बत दी और घर को बिखरने नहीं दिया। अल्लाह ऐसे मर्द बहुत कम पैदा करता है। कासिम के दिल में शेख की तस्वीर उभरी। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि शेख ने मुझ पर भरोसा किया था। मैं सिर्फ उनकी अमानत निभा रहा हूँ। रात गहरी होने लगी। तारे सहरा के आसमान पर जगमगाने लगे। कासिम घर के सब अफराद को देखता रहा। 4 बीवियाँ, उनके बच्चे, घर के मुलाजिमीन, सब एक खानदान की तरह बैठे थे। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी इंसान को वहीं ले जाती है जहाँ उसकी नीयत होती है। कासिम ने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की थी। उसने सिर्फ मेहनत की थी, इखलास रखा था और दूसरों के साथ भलाई की थी। अल्लाह ने उसके बदले में उसे ऐसा मुकाम दिया जिसका वो ख्वाब भी नहीं देख सकता था। रात के आखिरी पहर कासिम छत पर जाकर बैठ गया। सहरा का ठंडा झोंका चेहरे को छू रहा था। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, या अल्लाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऊँटों का मजदूर 4 खानदानों का सरबराह बन जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकूंगा। ये सब तुम्हारा फजल है, बस मुझे गुमराह ना करना। मेरी नीयत साफ रखना। मुझे ताकत देना कि मैं हमेशा इंसाफ करूं। चांद बादलों के पीछे से झांका। कासिम को लगा जैसे शेख उसे मुस्कुरा कर देख रहे हों, जैसे कह रहे हों, मैंने तुम्हें सही चुना था कासिम। वो हल्का सा मुस्कुराया और नीचे उतर आया। घर के अंदर दाखिल हुआ तो चारों बीवियां सहन में बैठी थीं। बच्चे सो चुके थे और घर के दरमियान एक अजीब सी घरेलू खुशबू फैली हुई थी। मोहब्बत, अमन और तकमील की खुशबू। कासिम ने आहिस्ता से कहा, मैं वापस आ गया हूँ, देर नहीं की ना? दूसरी बीवी मुस्कुराकर बोली, कासिम, ये घर मुकम्मल उसी वक्त होता है जब आप सहन में कदम रखते हैं। कासिम ने आंखें नम होते हुए सबको देखा। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे खूबसूरत थी तो ये एहसास था कि एक आम पाकिस्तानी मज़दूर को अल्लाह ने इज़्ज़त के इस मुकाम पर बिठा दिया था जहाँ वो सिर्फ एक ख़ानदान नहीं, एक पूरी नस्ल का मुहाफ़िज़ बन गया था। कासिम ने दिल में कहा, मैं यहाँ काम करने आया था, तुमने मुझे घर दे दिया। मैं सिर्फ मेहनत करने आया था, तुमने मुझे बादशाह बना दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कासिम की असल ज़िंदगी शुरू होती है।